ابو بکر نے اپنے غلام کنفذ کو بلا کر کہا کہ جاؤ حضرت علی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ حضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ کے خلیفہ بلاتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس قدر جلد رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا کہ آپ کو رسول اللہ کے خلیفہ بلاتے ہیں۔ اس کے بعد کنفذ نے ابو بکر کو اس بات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کافی دیر تک روتے رہے، اور عمر ایک جماعت لے کر جناب فاطمہ کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب سیدہ نے ان کی آواز سنی تو بلند آواز سے فرمایا کہ اے میرے بابا رسول اللہ، آپ کی وفات کے بعد، یہاں پہ الفاظ لکھے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد ابو بکر اور عمر سے ہمیں کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ جب لوگوں نے سیدہ کی آواز سنی تو روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ قریب تھا کہ ان کے دل پھٹ جاتے اور ان کے جگر شکافتہ ہو جاتے۔ عمر ایک قوم کے ساتھ کھڑے رہے اور حضرت علی کو نکال کر ابو بکر کے پاس لے گئے۔ حضرت علی کو نکال کر سمجھتے ہو گھر سے کب نکالا جاتا ہے اور کیسے نکالا جاتا ہے؟ گھر سے نکال کر جبرن آپ پہ ظلم کر کے جبرن آپ کو لے جایا گیا۔ نکال کر ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ عمر نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ خدا کی قسم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ فرمایا تم عبد خدا اور اس کے رسول کے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ عمر نے کہا کہ تمہیں عبد خدا تو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ۔ آپ کو پتا ہوگا الیاس مکار ملعون نے آج سے کچھ مہینوں یا سال پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے مولا علی کو رسول اللہ کا بھائی، وہ تو شفقت ہے رسول اللہ کی۔ وہ پہلا نہیں تھا، اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ جس نے اس بات کو کہا اپنی زبان سے کہ ہم تمہیں رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ عمر نے کہا ہم تمہیں عبد خدا تو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ ابو بکر بالکل خاموش تھے۔ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تم ان سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ ابو بکر نے کہا کہ جب تک جناب فاطمہ زندہ ہے میں حضرت علی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کی قبر سے لپٹ کر دھاڑے مار کر روئے اور بلند آواز سے فرماتے تھے کہ اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے پالے، قوم نے مجھے کمزور کر دیا ہے، قریب ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ اہل سنت عالم نے لکھا۔ رسول اللہ کا فرمان تھا مولا علی کے لیے کہ علی میرے بعد تم پہ مصیبت ڈھائی جائے گی، تلوار نہ اٹھانا۔ مولا علی علیہ السلام قبر رسول پہ جا کے آپ گریا کر رہے ہیں۔ ظلم و ستم اتنا ہوا، سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ ہم پہ جو ظلم ہوا رسول اللہ کے بعد اگر وہ دن کے اجالے پہ پڑے تو وہ رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے۔ کاش آپ اس بات کے وزن کو سمجھتے کہ سیدہ پہ کتنا ظلم ہوا، کہ یہ دن کے اجالے پہ اگر وہ مصیبتیں ڈھائی جاتی تو دن کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل جاتا۔ اتنے ظلم کیے گئے لیکن صبر کیا اس خاندان نے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض اٹھا، ہو نہیں سکتا کہ ہو خیبر کا در اکھاڑنے والا، احد فتح کرنے والا، عمر ابن عبد ود کو جو ہے واصل جہنم کرنے والا، مرحب کو پچھاڑنے والا، حارث کو جہنم پہنچانے والا، انتر کے 2 ٹکڑے کرنے والا، اتنا بہادر اور قبر رسول پہ جا کے رو رہا ہے۔ اس سوال کا جواب میں خود نہیں دوں گا، مولا علی سے پوچھا گیا۔ مولا علی علیہ السلام کا صبر، آپ کی خاموشی کیوں تھی؟ میں آپ کو پہلے وہ حدیث یاد دلا دوں، ویسے آپ تمام کے ذہنوں میں ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ سمجھے؟ رسول خدا کے لیے اب اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ میرے رسول کو ہم نے مثل موسیٰ زمانے میں بھیجا ہے نا۔ اور حضرت موسیٰ تو رسول خدا ہے، اپنے دور کے موسیٰ رسول خدا، اور رسول خدا کے لیے جو ہارون ہے وہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ تو آپ خاموش کیوں رہے؟ یہ کیفیت آپ کے یہاں کیسے پائی گئی کہ مولا علی علیہ السلام قبر رسول پہ جا کے اشک بہائیں؟ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں ہوگا۔ مولا علی اور آنسو بہائے، اور وہ بھی ان سے اس طرح سے زخمی ہو کر، ظلم و ستم سہ کر۔
تو مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ نے پیغمبر اکرم کے بعد تلوار کے ذریعے اپنا حق کیوں نہ لیا، اور جس طرح آپ نے طلحہ، زبیر اور معاویہ سے جنگ کی، اسی طرح آپ نے ما قبل خلفاء سے، آپ سے پہلے جو خلیفہ گزرے یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ما قبل خلفاء سے جنگ کیوں نہ کی؟ یہ مولا علی سے سوال کیا گیا۔ تو امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات خاموشی ضروری ہے۔ یہ آپ نے آگے وجہ بتائی۔ جناب ہارون علیہ السلام کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا، کہ کیا جناب ہارون نے نہیں فرمایا تھا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہ قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا امت بچڑے کو پوج رہی تھی، امت راہ راست سے بھٹک گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے پوچھا یہ کیا کیسے ہو گیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ ہی تو کہہ کے گئے تھے کہ لڑنا نہیں ان سے، آپ ہی تو کہہ کے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا وہ راستہ اختیار نہ کرنا، صبر کرنا۔ حضرت ہارون سے فرمایا تو موسیٰ نے صبر کرنا، اور یہاں پہ اپنے وقت کا ہارون فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ سے بھی تو ہارون نے فرمایا تھا نا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے وعدہ لیا تھا کہ صبر کرنا، اور یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی، قریب تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ یہ تمہیں قتل کر دیں گے؟ دیکھیں یہ باتیں ہم تک پہنچانے کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ وہ تو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا دور تو گزر چکا، یہ آیت رسول خدا کے زمانے میں کیوں نازل فرمانی پڑ گئی؟ کچھ مقصد تھا نا اس کا، مقصد سمجھیں آپ۔ فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام سے موسیٰ نے کہ یہ کیا ہوا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ ہی نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لڑنا نہیں، اور اسی کا فائدہ، اسی صبر کا فائدہ انہوں نے اٹھایا، اور اس حد تک کہ قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ اب ہے کسی ملا کی زبان اتنی لمبی تو وہ نکالے اور کہے کہ حضرت ہارون کی تو شایان شان ہی نہیں کہ حضرت ہارون کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے۔ یہ تو قرآن ہے، کسی ملا کا باپ بھی اسے تو نہیں جھٹلا سکتا۔ ہے کسی میں اتنی زبان لمبی تو دراز کرے، قرآن کے خلاف بکواس کرے۔ اپنے زمانے کے ہارون مولا کائنات ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے صبر کیوں کیا؟ ینابع المودت کے اندر شیخ سلیمان حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ، یہاں پہ کتاب موجود ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ رسول خدا نے مولا علی سے فرمایا یا علی تم پر میرے بعد مصائب ڈھائے جائیں گے، تم صبر کرنا۔ علامہ وحید الزمان نے لغات الحدیث کے اندر لکھا، مولا علی نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا صبر کا کہ صبر کرنا، میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ کیوں صبر کیا مولا علی علیہ السلام نے؟ حضرت ہارون کا صبر سمجھ نہیں آیا؟ ان سے حضرت موسیٰ نے وعدہ لیا تھا، یہاں پہ مولا علی علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ تم پہ مصائب ڈھائے جائیں گے، تم صبر کرنا۔ مولا علی پہ مصائب ڈھائے گئے، آپ نے صبر کیا۔ جب بات دین پر آ گئی تو مولا ہمیشہ مشکل کشائی کے لیے آگے لگے رہتے تھے۔ جب دین پہ کوئی حرف آتا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوتا، مولا علی تھوڑی نہ جاتے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ مولا علی ان کی مدد کو نہیں جاتے تھے، وہ دین کی نصرت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ کہیں الٹا سیدھا جواب دے دیتے، بدنام کون ہوتا؟ اسلام۔ اور مولا علی علیہ السلام کبھی بھی قرآن، اسلام اور رسول خدا کے کردار پہ حرف آنے دینا چاہتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ وہ آگے رہتے تھے۔ دین پہ کوئی حرف آنے والی بات آئی، علی مشکل کشائی کے لیے آگے آئے۔ اسلام پہ کوئی دھبا لگانے کے لیے آگے آیا، علی مشکل کشائی کے لیے آگے آئے۔ علی چادر تطہیر بن کے آگے آئے۔ کسی نے رسول خدا کے کردار پہ نعوذ باللہ انگلی اٹھانی چاہیے، علی آپ کردار رسول بن کے آگے آ گئے۔
علی آپ کردار رسول بن کے آگے آئے کہ کسی بھی مقام پہ نہ اس کے دین پہ کوئی حرف آنے دوں گا، نہ رسول اللہ کی سیرت پہ کوئی حرف آنے دوں گا.